حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، اپنے غزوات کے غازی بھی ہیں. آپ کی تمنا ہے یہ کہ میں اس راستے میں بار بار نکلوں، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں. لیکن آپ بذات خود اپنی مسجد میں آنے والے مصلی کی نماز کی آپ خود نگرانی فرما رہے ہیں. ارجع صلی فإنک لم تصلی، یہ آپ نے حکم دیا ہے اور خود اپنے مصلی کی نماز کو خود دیکھا ہے. یہ نہیں کہ میرے ذمہ نماز پڑھانا ہے، سکھانا نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امام نبی کے مصلی پر کھڑا ہو اور یہ کہے میرے ذمہ تعلیم نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے ذمہ ہے کہ یہ اپنی مسجد میں آنے والے مصلی کی نماز کو خود درست کرائے، خود سنے، خود دیکھے. آپ نے بار بار حکم لگایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی. یہ امام کا، عالم کا خود اپنا کام ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ اگر امامت مساجد کی علماء سے ہٹ کر غیر علماء پر اور محض وظائف کی بنیاد پر آ گئی، محض وظائف کی بنیاد پر آ گئی، تو مساجد سے عقائد اور فرائض کی تعلیم ختم ہو جائے گی. مساجد سے عقائد اور فرائض کی تعلیم ختم ہو جائے گی اگر امامت غیر علماء پر اور محض رواتب کی بنیاد پر آ گئی تو مساجد سے علم ختم ہو جائے گا. حالانکہ مسجد ہی اصل علم کی جگہ ہے. عوام الناس علم یہاں سے حاصل کریں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک فرد کی نماز کی نگرانی، اس کا نماز سکھلانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. صحابہ کا مجمع جمع تھا. بیان کے دوران ایک آدمی دروازے پر آیا، دیہاتی، وہیں سے آواز دے کر کہا اس نے علمنی الدین یا رسول اللہ. دروازے سے کہا چیخ کر. آپ نے دوران بیان اس کی آواز سنی، بیان چھوڑا، صحابہ کو بیٹھا ہوا چھوڑا. آپ منبر سے اتر کر گئے اور جا کر آپ نے دروازے پر اس آدمی کو فرائض سکھلائے. آپ کے لیے کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، اس پر آپ بیٹھے. روایت اسی طرح ہے. اور آپ نے اس کو بیٹھ کر بذات خود اس ایک فرد کو آپ نے نماز کے فرائض، اسلام کے فرائض اس کو بتلائے اور اس سے فارغ ہو کر پھر آپ منبر پر آئے. اس سے فارغ منبر پر آئے. یہ نہیں کہ بیان ہو رہا ہے بیٹھ جاؤ، نہیں. ایک آدمی ایک سوال لے کر آیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ محلے کے 100% مسلمانوں کا براہ راست تعلق علماء سے ہو. آپ کے اوقات کی تفریق کا اصل مقصد یہ تھا. اس لیے کہ امت عمومی طور پہ جہالت سے نکل نہیں سکتی جب تک علماء عوام کے درمیان نہ ہوں. اس کا ایک تھوڑا سا موقع یہ خروج کا ہے جس میں چاہتے ہیں کہ علماء نکلے عوام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے اسباب اشغال کو ترک کر کے کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے فارغ کیا ہے. علماء قائد ہیں، علماء قائد ہیں. اگر اس نقل حرکت میں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان سے غلطیوں کا ہونا، ان کی غلطیوں کا ہونا ہی نہیں بلکہ ان کی غلطیوں کا متعدی ہونا، یہ غلطیوں کا متعدی ہونا، اس اغلاط کے تعدیے سے تو امت کا بھاری نقصان ہوگا. اگر ان کی اغلاط متعدی بھی نہ ہوتی تب بھی کہا جاتا چلو ان کی ذات تک محدود ہے. لیکن میں نے غور کیا کہ جس طرح حج کے مجمع میں ایک غلطی کرنے والا 100 آدمیوں کے لیے رہبر بنتا ہے،
ایک غلطی کرنے والا کم سے کم 100 آدمیوں کے لیے رہبر بنتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ 100 کے لیے رہبر بنتا ہے. آپ جیسا کر رہے ہیں ہم تو ایسا کر لیں گے، آپ جیسا کر رہے ہیں ہم ایسا کر لیں گے. کیونکہ نقل پر ساری جہالت نقل کی وجہ سے آئی ہے. امت میں جتنے اغلاط اور جہالت ہے وہ سب نقل کی بنیاد پر ہے. ایک دوسرے کی نقل سے کام کرتے ہیں. حالانکہ ہر قافلے کے ساتھ اگر ایک عالم ہو تو وہ ان کو صحیح عمل خود کر کے دکھلائے. میں نہیں سمجھتا کہ کتابیں تقسیم کر دینے سے عمل ٹھیک ہو جاتا ہو. یہ طریقہ مسنون ہے ہی نہیں. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. ہر ایک آتا تھا آپ سے پوچھتا تھا، ہر ایک آ کر آپ سے پوچھتا تھا. تابعین صحابہ کے ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ کام کی مشغولی کی وجہ سے بعض سنتیں بھول گئے ہیں. عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک صاحب طواف میں ساتھ ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ طواف کی بعض سنتیں ہم بھول گئے اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور خروج کی مشغولی کی وجہ سے. آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں. نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے علم کا آلات پر ڈال دینا امت کی سہولت کے لیے نہ ہوا بلکہ امت کو علماء سے کاٹنے کے لیے ہوا. یہاں سے دیکھ کے عمل کر لو، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کسی کا عمل کوئی اعتبار نہیں ہے. علماء کی تعداد کو اجتماعی طور پر عوام کے میدان میں اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان آلات سے علم پھیل رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت ہی پھیل رہی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ نہ جاننا جہالت نہیں ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے. نہ جاننا ہی جہالت نہیں ہے بلکہ غلط جاننا بھی جہالت ہے. غلط جاننا بھی جہالت ہے بلکہ بڑی سخت جہالت ہے، جہالت مرکبہ ہے. نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے، غلط جاننا ڈبل مصیبت ہے. غلط جاننا ڈبل مصیبت ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے علم کو امت تک پہنچانے کے لیے امت کے لیے وقت فارغ کریں. اپنے علم کو امت تک پہنچانے کے لیے وقت فارغ کریں. اس میں مسجد کے اعمال میں 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں. ایک فضائل کی تعلیم اور یہ ایمان کے حلقے ہیں. فضائل کی تعلیم کا مقصد صبح شام اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے. یہ کوئی نصاب نہیں ہے جس کو پڑھ کر ختم کر دیا جائے، بلکہ تعلیم کا ہمارے یہاں موضوع اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے تاکہ کبھی بھی شکلیں اور مادی اسباب وہ اللہ کے احکام کے مقابل نہ آئیں. تعلیم میں ہر فرد کا بیٹھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید ہو. تعلیم کا اصل مقصد اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے. یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ فضائل کی تعلیم امت کو مسائل پر لانے کے لیے ہے کہ امت مسائل پر آئے، مسائل سیکھنے کی طرف آئے. ہاں یہ نہیں کہ بھئی تبلیغ والوں کے لیے تو صرف فضائل کی تعلیم ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ اس دعوت کے میدان میں جتنے علماء ہیں ان کے ذمہ ہے کہ یہ امت کو مسائل کی تعلیم دیں. فضائل ذریعہ ہے مسائل پر لانے کا. یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے جس میں ہمارے یہاں تعلیم کا معمول فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور منتخب احادیث یہ ہمارے تعلیمی نصاب کی کتابیں ہیں. منتخب احادیث میں چن کر وہ تمام روایتیں لی ہیں جس سے ان 6 صفات کی حقیقت معلوم ہو. یہ 6 نمبر کیا ہے؟ اور واقعی غور کیا جاوے تو 6 نمبر فرائض ہیں. 6 نمبر فرائض ہیں. لوگ نمبر گنوانے کو کام سمجھتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو ہر نمبر ایک فریضہ ہے.
ایمان ایک فریضہ ہے، نماز فریضہ ہے، علم فریضہ ہے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کا تعلق نہ ہو، جب تک اللہ کا تعلق نہ ہو، اس کو علم کے نقوش معلوم ہوں گے، علم کا نور نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو کہ اسے علم کے نقوش معلوم ہوں گے، علم کا نور نہیں ہوگا۔ علم کا نور اللہ کے ذکر سے ہے۔ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو، علم ذکر کا خلاصہ ہے۔ نحوت فرماتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو اگر علم نہیں ہے، ذکر ہے، تو جاہل صوفیہ کو شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو۔ پھر حقوق کی ادائیگی فرض ہے، اکرام ہر ذی حق کو پہچاننا، پہچان کا ادا کرنا۔ اخلاص فرض ہے، اس لیے کہ ریا شرک ہے، اخلاص فرض ہے، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ان صفات پر غور کیا جاوے تو یہ ایسے بنیادی فرائض، ایسی بنیادی فرائض ہیں جن کا سیکھنا، ان کی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ اس لیے کام کے بنیادی مقاصد کو غور کیا جاوے، یہ کسی تحریک یا تنظیم تبلیغ کو نہ سمجھا جاوے ان کا کام ہے، بلکہ کام یہ غور کیا جاوے کہ یہ جو کام ہے ان کا سیرت سے کیا تعلق ہے، ان کا سیرت سے کیا تعلق ہے۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حلقہ مسجد میں ہوتا تھا، اور یہ ابو ہریرہ بازاروں سے لوگوں کو تعلیم حلقے بھیجا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں ما عاجزکم یا اہل سوق، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تم بازار میں ہو۔ تعلیم کے دوران تعلیمی گشت یہ امام المحدثین کا معمول ہے، امام المحدثین کا عمل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ اس نقل و حرکت اور خروج کو بجائے نظام تعلیم میں حارج سمجھنے کے اس کو معاون سمجھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے 6 مہینے کی نقل و حرکت نے ان کے علم کا تعارف کرایا۔ عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے، عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے، عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے۔ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو درس دیتے ہوئے، تعلیم علم مطلب سکھلاتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس درجے کا عالم ہے، اس سے علم استفادہ کیا جاوے۔ یہ کہاں رہتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا ساتھیوں سے، میں نے کہا کہ ایسا نظام بن جاوے کہ ہر جگہ کے ذمہ دار جانے والے حج کے قافلوں کے ساتھ علماء کو جوڑ دیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ ہر دن حج وہ سیاحت کی طرف جا رہا ہے، اور اب تو سب سے بڑا عذاب یہ آ رہا ہے کہ ملک میں ہر جگہ گھومنے کی حاجیوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جہاں چاہے جاؤ۔ یہ حجاج کو حرمین سے ہٹا کر دوسرے علاقوں میں سیاحت کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ اس سے سب سے بڑی مصیبت یہ آ رہی ہے، اس لیے کہ امت سے فرائض کو ادا کرانا، امت کو امت کے حال پر چھوڑ کر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کا حج تو کیا کسی کی نماز بھی درست ہو جاوے، جب تک عوام اور علماء کا پوری طرح اختلاط اور اشتراک نہ ہو۔ اصل مقصد یہ تھا کہ امت جہالت سے نکلے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نقل و حرکت سے طلبہ کی کمی کا تو اندیشہ نہیں، بلکہ طلبہ کے بڑھنے کی امید ہے، طلبہ کے بڑھنے کی امید ہے کہ ان کی چھینک کے جواب میں طلبہ کے جواب کا شور بادشاہ یہ سمجھا دوسرے ملک نے حملہ کر دیا، اس کا شور ہے کہ کیا ہوا، کہ نہیں گھبراؤ مت، عبداللہ مبارک کے شاگردوں نے ان کی چھینک کا جواب دیا ہے، اس کا شور ہے۔ ہاں، نقل و حرکت
خروج یہ علماء کے علم کے سے استفادے کو اور ان کے علم کے حلقے کو بڑھانے کے لیے ہے، گھٹنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا کام ہے، اور نبوت کا عمل کے لیے معارض نہیں ہو سکتا اور مقابل نہیں ہو سکتا، بلکہ نبوت کے کام کے لیے معاون ہے، نبوت کے کام کے لیے معاون ہے۔